کر کہے گا اصل خوبصورتی تو مصطفیٰ کے قدموں میں جو نبی کا ہو گیا اللہ اسے خوبصورتی سے بھی نوازتا ہے. وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن جوانوں سے زیادہ حسین رہتا ہے. اس لیے میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو. دنیا تمہیں ورغلاتی ہے جس طرح کی بھی حرکتیں آج ہو رہی ہیں. اس لیے مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے تم کبھی بھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا مت ہونے دینا کہ تم کمزور ہو, تمہارا کوئی فیوچر نہیں, تمہارا کوئی مستقبل نہیں. الحمدللہ ہم جس طرح ہیں اپنے نبی کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا. ہمارے اپنے نبی پاک کے غلام ہونے پر ہمیں فخر رہے گا. اور دنیا جس طرح کی آزمائشیں لیتی ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرت صہیب رومی ایک صحابی 27 سال کے جوان تھے اور ان کو جب میرے مصطفیٰ کریم سے محبت ہو گئی, ماں بھی باپ بھی دشمن کافر دونوں لڑتے تھے اپنے بیٹے سے, اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا اتنی عمدہ خوشبو لگاتے کہ گلیوں سے گزرتے تو پوری گلی مہکتی تھی. صہیب, حضرت صہیب اور بڑے مالدار کے بیٹے تھے, لیکن جب حضور کی محبت میں فدا ہو گئے, ماں بھی دشمن ہے باپ بھی دشمن ہے, دونوں کہتے تھے چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو. لیکن دل میں جب میرے مصطفیٰ کا عشق سما جائے تو استقامت کسے کہتے ہیں سنو, جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے نا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضرت صہیب بھی کہنے لگے اپنے گھر میں اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا, میں بھی مدینے جاؤں گا. باپ نے کہا میری جائیداد پوری تجھے لکھ کر دینا ہوگا, تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا لے لو پوری جائیداد, مجھے نہیں چاہیے. اکلوتے بیٹے پوری جائیداد لے لو, ساتھ دے دیا اور نکل پڑے. تو ماں نے پیچھے سے پکار کر کہا تیرے جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی ہماری کمائی کا ہے, وہ بھی ہماری کمائی کا ہے, وہ بھی دے کر جا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں چاہیے. اتار دیا, گونی پہن لیا, ٹاٹ کی گونی, ببول کے کانٹے لگا لیا اور اسی طرح چلتے رہے. لیکن کیا اتنے پر بس کر دیا؟ مالدار باپ کا گنڈوں کو اجرت پر لایا, کہا کہ میرا بیٹا مکہ کی سرحدیں کراس کرنے لگے, اسے مار مار کر اتنا زخمی کرو کہ گھر واپس آ جائے. بڑے طاقتور گنڈے بیچ راستے میں آئے, حضرت صہیب کو پکڑا اور مارنے لگے. اتنا مارا کہ ان کی ناک پھٹ گئی, ان کے گھٹنے توڑے, بہت زخمی کیا. جب وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے تو آئے ہوئے گنڈوں نے پوچھا چل اب تھک گیا نا گھر واپس چل. اس وقت صہیب کہنے لگے نہیں مجھے مدینہ جانا ہے, سبحان اللہ, مجھے میرے مصطفیٰ کے ہاں جانا ہے. میرے عزیزو زخموں کی دوا تو میرے مصطفیٰ کے پاس ہے, یہ اس کے لیے ہے جس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہے. وہ تھک ہار کر کے چھوڑ کر چلے آئے اور اس کے باپ سے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا ضدی ہے, نہیں مانتا, بہت مارا ہم نے, زخمی بھی ہو گیا لیکن پھر ویسے ہی چل پڑا. وہ لنگڑاتے ہوئے زخموں کی حالت میں 9 دن کا سفر کر کے مدینے آئے, پیدل چلتے ہوئے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے لیکن گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی قبیلہ کوئی وفد آنے والا ہے ملاقات کے لیے؟ حضور فرماتے نہیں میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے, زخموں سے چور چور میرے پاس آ رہا ہے. صحابہ دیکھتے ہیں غور سے کہ کون آ رہا ہے, تو دیکھا لنگڑتے لنگڑتے حضرت صہیب آ رہے تھے. جب وہ قریب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا, سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو